میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کا دعویٰ ہے یہ ڈکٹیٹرشپ میں تو لوگ کہہ سکتے ہیں، لیکن جمہوریت میں ایسا کہنا میں سمجھتا ہوں کہ عوام اور لوگوں کے میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نامی گرامی وتھ خبرنامہ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری خالد منیر صاحب۔ آپ اسلام آباد کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، عرصہ دراز سے نون لیگ کے ساتھ منسلک ہیں اور نون لیگ کے مقامی رہنما بھی ہیں۔ ہم ان سے ملکی سیاست کے اوپر سوالات کریں گے، چودھری خالد منیر صاحب ان سوالات کے جوابات دیں گے۔ دھرنے، احتجاج، ریلیاں، آخر پی ڈی ایم پارلیمنٹ میں ناکام ہو گئی، اب کیا پلاننگ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احتجاج، دھرنے اور ریلیاں یہ ہماری جدوجہد کا حصہ ہیں اور یہ اسٹرگل جاری رہے گی، اور انہی کے اسٹرگل کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو گورنمنٹ پہ اس پہ پریشر بڑھا رہے ہیں ہم، اور انشاءاللہ امید رکھتے ہیں اپنے لوگوں سے، اپنی سینئر قیادت سے، جو ہمارے کارکنوں کے سروں پہ ہر وقت دست شفقت رکھتے ہیں، اور کارکن بڑی پر امید ہیں کہ انشاءاللہ اس کے ثمرات آئیں گے۔ پی ڈی ایم یا مشترکہ اپوزیشن، کیا مشترکہ جدوجہد کا کوئی پروگرام ہے؟ انشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں جو ہیں وہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ چلیں، اور اس سے عوام کی جو توقعات ہیں وہ پوری ہوں گی، اور تمام پارٹیز کو جب تک وہ اپنے کارکنوں کو اور اپنے لوگوں کو وہ موبلائز نہیں کریں گے، اس وقت تک کوئی نتائج مثبت آنے کی امید نہیں کی جا سکتی۔ وزراء کا دعویٰ ہے کہ عمران خان نے کیے ہوئے تمام وعدے پورے کر دیے، آپ کا کیا رد عمل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ان کا دعویٰ ہے یہ ڈکٹیٹرشپ میں تو لوگ کہہ سکتے ہیں، لیکن جمہوریت میں ایسا کہنا میں سمجھتا ہوں کہ عوام اور لوگوں کے زخموں پہ نمک لگنے کے برابر ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنے وعدوں کی طرف دیکھیں، اور جو پورا ہونے کا اس کا تو بعد کی بات ہے۔ انہوں نے 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا ہوا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دور میں 3.5 سال میں جو 50 لاکھ گھروں کا وعدہ تھا وہ تو بالکل دفن ہو گیا ہے، اور لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، اور جو نوکریاں ہیں وہ آبادی کے تناسب سے کیا، اب لوگ 4-5 گنا زیادہ بے روزگار ہو گئے ان کی پالیسیز کی وجہ سے۔ ان کی پالیسیز کی وجہ سے ہمارے ملک میں آٹے کا بحران، بجلی کا بحران رہا ہے، ہمارے چینی کا بحران ہے، پیٹرول کی حالت دیکھ لیں، اور مہنگائی اس قدر، اور ڈیلی بیسس پہ مہنگائی ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے دعوے ان کو نہیں کرنے چاہیے، ان کو اپنی اداؤں کو دیکھنا چاہیے۔ حلقہ NA 52 ماضی میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب MNA رہے، آپ قدم بہ قدم ان کے ساتھ تھے، کیا ترقیاتی کام کروائے؟ ڈاکٹر طارق فضل چودھری جب منسٹر رہے تو انہوں نے اپنے ٹینیور میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ تاریخ ایسی نہیں ہے کہ کسی نے اتنے کام کروائے ہوں۔ صرف ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے دور میں 3 ارب 75 کروڑ کے صرف گیس کی مد میں فنڈز انہوں نے گورنمنٹ سے لیے اور خرچ کیے، اور 152 دیہات میں ڈاکٹر صاحب نے گیس گھر گھر پہنچائی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا پروجیکٹ اور اتنی بڑی نعمت لوگوں کے گھروں میں پہنچانا اور اتنی بڑی مقدار میں فنڈز لینا گورنمنٹ سے، یہ ڈاکٹر صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اور آئندہ بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ جب بھی کبھی مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی تو انشاءاللہ لوگوں کے کام پہلے سے بھی بڑھ چڑھ کے کریں گے۔ تو باقی ترقیاتی کام جو ہماری، صرف میں UC 16 پاک بنوال کی بات کروں کہ 28 کروڑ کی صرف انہوں نے جو ترقیاتی کام کروائے ہیں، جس میں انہوں نے
روڈز بنوائی ہیں، گلیاں بنوائی ہیں، سیوریج کا کام کروایا ہے، بجلی کے انہوں نے پروجیکٹ دیے ہیں، تو اس کی مثال پہلے نہیں ملتی ہے۔ اور آئندہ ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے ان کو، جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ بھی ان سے بڑھ چڑھ کے کام کروائیں۔ عرصہ دراز سے آپ نون لیگ کے ساتھ ہیں، آخر نون لیگ کا ہی پلیٹ فارم کیوں؟ دیکھیں جی، جو موجودہ سینیریو ہے پاکستان کا، اس میں سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف نے جتنے ترقیاتی کام اور لوگوں کی زندگی میں سہولیات پیدا کرنے میں انہوں نے کوششیں کی ہیں اور انہوں نے کام کر کے دکھایا ہے، تو نہ تو اس سے پہلے کی کوئی اس طرح کی مثال ہے، اور نہ امید رکھتے ہیں آئندہ کوئی آ جائے۔ تو میاں صاحب کے دور میں پاکستان میں موٹر ویز کا جال بچھا، جب نون کی گورنمنٹ آئی تو بجلی کا بحران اس قدر تھا کہ 20 گھنٹے بجلی غائب ہوتی تھی، تو انہوں نے 11,000 میگا واٹ بجلی قلیل عرصے میں سسٹم میں داخل کی، تو یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اسپتالوں کے انہوں نے جال بچھایا، ہر شہر، بڑے شہر میں انہوں نے ڈسٹرکٹ ہسپتال بنوائے، ڈسپنسریاں بنوائی، تو ان کا مقابلہ ہی نہیں ہے، ان کا جوڑ ہی نہیں ہے۔ تو ویسے دعوے زبانی جمع خرچ والے جو ہیں وہ اب نہیں چلیں گے، اب لوگ ترقی دیکھ کے بات کریں گے، تو دیکھنے میں تو میاں صاحب کے جوڑ کا کوئی بندہ نہیں ہے اس وقت۔ نوجوانوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوانوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ وہ صحت مند سرگرمیوں میں حصہ لیں، کھیل کے میدانوں میں وہ اپنی طبع آزمائی کیا کریں، اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس سے بھی میں درخواست ہے کہ یہ نوجوانوں کے لیے کوئی اچھے پروجیکٹ لائے، تاکہ نوجوانوں کو ایک تو روزگار ملے، دوسرا ان کی تعلیم اور تربیت کے بارے میں بھی گورنمنٹ کو مزید اس سے بہتر کارکردگی دکھانی چاہیے۔ تو نوجوان جو ہے آج کل کے دور میں دیکھیں، بے روزگاری، مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، لوگ نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں، تو حکومت کو ان چیزوں پہ جب تک آپ لوگوں کو اچھا ماحول نہیں دیں گے اور اچھی سروسز پرووائڈ نہیں کریں گے، تو نوجوانوں کو پھر میں یہی کہوں گا کہ وہ صحت مند سرگرمیوں میں حصہ لیں۔ شکریہ۔